ہائیڈروجن. اللہ نے ان دونوں کو ملا دیا تو یہ زندگی کا ذریعہ بن گیا, جینے کی چیز بن گئی, پانی بن گیا. اللہ جب قیامت لائے گا اور اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو اللہ دونوں مادوں کو الگ کر دے گا, آکسیجن الگ کر دے گا, ہائیڈروجن کو الگ کر دے گا. ہائیڈروجن میں آگ لگ جائے گی, بھڑکنے لگے گی, اور آکسیجن اس کو بھڑکانے لگے گی. آج یہ دنیا نے تحقیق کیا ہے. قرآن نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ سمندر میں آگ لگے گی تو تعجب کی بات تھی, لیکن جب آپ دنیا نے تحقیق کر لیا تو پتہ چلا نہیں, یہ دونوں مادے الگ ہو جائیں گے تو ایک بھڑکنے لگے گی, ایک بھڑکانے لگے گی. سمندر میں آگ لگ جائے گی, سارے لوگ اپنے مکانوں کو چھوڑ کر کے باہر نکل آئیں گے. کسی کو اپنی دولت کی پرواہ نہیں ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں سب باہر نکل آئیں گے. ایک قاتل سونا اور چاندی جس کے لیے کسی کا قتل کیا تھا, اس مال کو دیکھ کر کے کہے گا آج یہ مال ہے, آج کوئی دیکھنے والا نہیں, اور یہ زمین بولنا شروع کر دے گی. یہ بھی سنو, قرآن کہتا ہے قیامت قریب آئے گی تو یہ زمین بھی بولے گی. میں انشاءاللہ ابھی آگے بتاؤں گا کہ دنیا کی ہر چیز بولے گی, ہر چیز دنیا کی ہے بولے گی. قیامت آ گئی ہے, زمین کے اوپر جتنے انسان اور جاندار ہیں آواز کی شدت سے دیوانہ ہو جائیں گے. لوگ اپنے مکانوں سے نکل کر کے باہر آ جائیں گے, بھاگیں گے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو, یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے. یوم ترونا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اس دن تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے. آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ گھبرا کے مکانوں کے باہر آئیں گے, سمجھ نہیں پائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا لگے گا جیسے پاگل ہو گئے. اللہ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. تم لوگوں کو دیکھو گے نشے میں ہیں, مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اس دن تم لوگ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلَهَا. اور جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ گر جائے گا. آواز سور کی اتنی تیز ہوگی کہ عورتوں کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر پڑے گا. سب لوگ آواز کی وجہ سے پریشان. آواز اور بڑھے گی, اتنی بڑھے گی, اتنی بڑھے گی کہ سارے لوگ زمین کے مرنا شروع کر دیں گے. زمین و آسمان کے درمیان اندھیرا ہو جائے گا اور گرد و غبار سے پوری زمین بھر جائے گی. پہاڑیاں آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ٹوٹ جائیں گی, چور چور ہو جائیں گی. پوری زمین اور آسمان گرد و غبار سے بھر جائے گا. سارے لوگ مرنا شروع کر دیں گے.
زمین میں جتنے انسان ہیں سب مر جائیں گے، جتنے جنات ہیں سب مر جائیں گے، جتنے جانور ہیں سب مر جائیں گے۔ سورج گر پڑا ہے، تارے گر پڑے ہیں، زمین ختم ہو گئی ہے، آسمان ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے فرشتوں کو کہے گا اب تم بھی مر جاؤ۔ پہلے آسمان کے فرشتے تمام کے تمام مر جائیں گے۔ اللہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کو کہے گا اب تم لوگ بھی مر جاؤ۔ عثمان صاحب پنکھے کی بھی ہوا کو ادھر کرو تو وہ گرم ٹھنڈے کا اثر پڑ رہا، میری طرف مت کرو۔ ہاں بس ٹھیک ہے، بس اب رہنے دیجیے، بس ٹھیک ہے، رہنے دیجیے۔ اللہ کہے گا کہ پہلے آسمان کے فرشتے مر جاؤ۔ پہلے آسمان کے فرشتے مر گئے، دوسرے آسمان کے فرشتوں کو اللہ موت دے دے گا، وہ بھی مر جائیں گے۔ تیسرے آسمان کے فرشتوں کو اللہ کہے گا وہ بھی مر جائیں گے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے مر گئے، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، زمین و آسمان میں کوئی نہیں بچا۔ اللہ کہے گا اے میکائیل تم بھی مر جاؤ، اے جبرائیل تم بھی مر جاؤ۔ اللہ کہے گا اے اسرافیل تم بھی مر جاؤ۔ سارے بڑے فرشتوں کو اللہ موت دے گا۔ اور ایک چیز بتاؤ، یہ زمین کے پیمانوں کو تو دیکھا نا، لوگوں نے گنتی کیا کہ زمین پر 6.5 ارب لوگ بستے ہیں، لیکن فرشتوں کا پیمانہ کسی بھی کیلکولیٹر میں نہیں آ سکتا۔ ایک بار واقعہ مدینے کا ہے، آسمان کے چرچراہٹ کی آواز آئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانا بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ آسمانوں میں 2 انگل بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ گرا ہو۔ آسمانوں کو نہیں ناپا گیا، زمین کے بر اعظموں کو ناپا گیا، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، تمام بر اعظموں کو ناپا گیا، مگر آسمان کو نہیں ناپا گیا ہے کہ کتنا لمبا چوڑا ہے۔ سارے فرشتوں کی موت، سارے فرشتوں کی موت ہو گئی۔ اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ موت دے دے گا، سب مر گئے۔ آسمان نہیں، زمین نہیں، آسمانوں اور زمینوں کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالی چاروں طرف سناٹا رہے گا، خاموشی رہے گی، جب کوئی نہیں بچے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آواز لگائے گا کہ کہاں ہے دنیا کے نماردہ، کہاں ہے دنیا کے فرائض، کہاں ہے دنیا میں جھوٹی حکومتوں کے کرنے والے، کہاں ہے میری زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے؟ اللہ کہے گا کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، سناٹا ہی سناٹا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے اور کسی کی حکومت نہیں۔ یہ سناٹا کتنے سال کا ہوگا قرآن اور حدیث میں کوئی تفصیل نہیں۔ زمین و آسمان کے خاتمے کے بعد یہ لمحہ، یہ مدت کتنی لمبی چوڑی ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زمانے کے بعد لوگوں کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرے گا۔ اللہ اسرافیل کو پیدا کرے گا، سب سے پہلے اسرافیل کو پیدا کرے گا، اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا۔ اللہ کہے گا اسرافیل تم سور میں پھونک مارو، وہ سور میں پھونک ماریں گے، اور یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ دوبارہ زمین
انسانوں اور جناتوں کو اسی زمین پر پھر اکٹھا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، یاد کرو اس دن کو جب یہ زمین بدل دی جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کر بیٹھی کہ یا رسول اللہ کیا اس دن زمین بدل دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ زمین بدل دی جائے گی۔ اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دوسری زمین جو بنے گی وہ زمین کیسی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تو نے میدے کی روٹی دیکھی ہے کہ نہیں؟ کہا میدے کی روٹی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جیسے میدے کی روٹی بالکل برابر، ارے بھائی کھردرا آٹے کا بناؤ گے تو کھردری روٹی رہے گی، میدے کی روٹی بالکل برابر رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری زمین جب بنے گی اللہ بنائے گا تو بالکل ہموار بنائے گا، نہ ندی رہے گی، نہ پوکھرا، نہ تالاب، نہ پہاڑیاں۔ اللہ وہ زمین برابر بنائے گا اور اس زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اسی زمین پر اکٹھا کرے گا۔ زمین بن گئی، زمین اللہ نے بنا دیا، اور اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کہے گا اے اسرافیل اب تم سور میں پھونک مارو۔ دوسری بار وہ سور میں پھونک ماریں گے۔ اللہ کے حبیب آپ کے پیغمبر، کائنات کے پیغمبر، اللہ کا راج دلارا پیغمبر بول رہا ہے انا اول من ينشق عنه القبر، کہا ہے میرے صحابہ سب سے پہلے یہ زمین پر میری قبر پھٹے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے، اس کے بعد انبیاء اپنی قبروں سے نکلنا شروع کر دیں گے۔ انبیاء کے بعد مدینہ میں جنت البقیع میں جتنے لوگ دفن ہیں وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ پھر مکہ کی قبرستان جنت الماوا میں جتنے لوگ دفن ہیں وہ اپنی قبروں سے نکلنا شروع کریں گے۔ یہ سارے نکل جائیں گے، پھر تمام دنیا میں بسنے والے ان لوگوں کی باری آئے گی، پھر ہم اور آپ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ لیکن ہم اور آپ جب نکلیں گے تو منظر کیسا ہوگا؟ میرے عزیزوں اور دوستوں، عام آدمی کی قبر جب پھٹے گی وہ آدمی اپنی قبر میں اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ ہم اور آپ اپنی قبروں میں اٹھ کر کے بیٹھیں گے اور اپنے سر سے مٹی جھاڑیں گے اور کہیں گے من باسنا من مرقدنا ھذا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے قبر سے جگا دیا؟ ہر آدمی قبر میں بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہر آدمی اسی شکل میں ہوگا جس شکل میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، یعنی کسی کا ختنہ نہیں ہوگا، مادرزاد ننگا ہوگا، غیر مختون لوگ ہوں گے۔ قبر میں بیٹھے گا، مٹی جھاڑے گا، کہے گا ہم سو رہے تھے، ہم کو جگہ کس نے دیا، ہم تو بڑی گہری نیند میں تھے۔ اچانک سر اٹھائے گا، اللہ کا سسٹم، اللہ کے قانون سے بھاگنے والوں، اللہ کی نظر سے کوئی غافل نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ کا سسٹم اتنا بڑا ہوگا، ہر آدمی جیسے اپنی قبر میں بیٹھے گا تو قبر کے دونوں مڈیروں کی طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور دوسری جانب ایک اور فرشتہ کھڑا ہوگا۔ وجات، دلیل سنا رہا ہوں، وجات کل نفس ماہا سائق و شہید۔ آدمی اپنی قبر میں بیٹھا ہے، کیا دیکھے گا؟ قبر کے ایک مڈیر کی طرف ایک فرشتہ کھڑا ہے اور دوسری جانب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ ایک فرشتہ بغل میں جو آپ نے پوری زندگی کام کیا ہے، آپ کا رجسٹر بغل میں دبا کر
وہ فرشتہ کھڑا ہوگا اور دوسری جانب سائق فرشتہ کھڑا ہوگا، ہاتھ پکڑ لے گا کہ ادھر ادھر نہیں جانا ہے، ایک بغل میں آپ کا نام ہے امان لے کر تمام انسانوں کے ساتھ اللہ کا سسٹم اتنا بڑا ہوگا کہ ہر آدمی کی قبر کے جانب دو دو فرشتے کھڑے ہوں گے، ایک آپ کا کرتوت لے کر کھڑا ہونا، دوسرا آپ کو کہے گا اے اگل بگل نہیں جانا ہے ادھر چلنا۔ سارے لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور نکل کر کے میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے، جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے۔ محشر مانے اکٹھا ہونے کی جگہ، محشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا ہونے کی جگہ۔ سارے لوگ جمع، سورج قریب آ گیا ہے، زمین بدل دی گئی ہے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک 1,40,000 انبیاء ہیں، اور ان انبیاء کے ماننے والے تمام کے تمام لوگ۔ آپ بیٹھے ہو نا، آج ٹمپریچر ہائی ہے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ کے ٹمپریچر سے ٹمپریچر اور ہائی ہو گیا، کیوں؟ آپ کی بھیڑ سے، آپ کے بدن کی گرمی سے۔ اس محفل کی گرمی اور ہے، اس محفل کے بعد آپ 1 بیگھا دکھن چلے جاؤ تو وہاں کا ٹمپریچر یہاں سے لو ہوگا، کیوں؟ آپ کی بھیڑ سے یہاں ٹمپریچر اور ہائی ہو گیا ہے۔ میدان محشر میں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں، اس میدان میں جب اکٹھا ہوں گے، ایک تو سورج قریب آئے گا، دوسرے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، جس کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اے اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کے بگاڑنے والوں، اے اپنے بھائیوں کے لیے ظلم و ستم کرنے والوں، اے دنیا کمانے کے لیے اللہ کی جہنم سے نہ ڈرنے والوں، آج میدان محشر ہے۔ اللہ فرما رہا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی، سگا بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور شوہر اپنی بیوی سے، اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی۔ یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوانے سے سورج حرارت ڈالتا ہوگا، سارے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول دو عالم کی زکیہ فتینہ اور اس امت کی محسنہ اما عائشہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ فرما رہے ہو کہ تمام لوگ ننگے رہیں گے، عورتیں بھی مادرزاد ننگی رہیں گی، اور سارے مرد غیر مختون نظر آئیں گے، کیا وہاں لوگ پردے کی جگہ پر نظر ڈالیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ، سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو کسی کے اوپر نظر ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا، ہر آدمی نفسی نفسی۔ گمائچ میں والو یہاں بھی بولتے ہیں کہ بھیا کیا کروں، نفسی نفسی کا عالم ہے، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ نفسی نفسی کا مطلب جانتے ہو؟ یہ وہی معاشر والا جملہ چرایا گیا ہے۔ جب یہاں آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اے عبداللہ ادھر آؤ، کہتا بھیا رک جاؤ، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ رک جاؤ، نفسی نفسی کا عالم ہے، یعنی میرا اتنا بڑا کام ہے کہ آپ کو جواب دینے کی فرصت نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ عیسیٰ مریم سے بھاگیں گے، اور مریم اپنے سگے بیٹے عیسیٰ سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے جب یہ سنا اپنے ابا کی زبان سے تو کہنے لگی ابا جان محشر میں آدم سے لے کر آپ تک تمام نبی ہوں گے اور ان کے ماننے والے ہوں گے. ابا آپ کی بیٹی اگر آپ سے ملنا چاہے گی تو کہاں ملے گی؟ آپ میدان محشر میں ملیں گے کہاں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹا اگر میدان محشر میں مجھے ڈھونڈنا تو 3 جگہوں میں ڈھونڈنا. انہی 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تمہارے ابو رہیں گے. کہا بیٹا جہاں نیکیاں وزن کی جائیں گی ترازو جہاں لگے آئے گا وہیں پر یا تو میں موجود رہوں گا یا جہاں پر نام اعمال بٹے گا یا تو میں وہاں موجود رہوں گا یا تو جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو میں وہاں موجود رہوں گا. کہا انہیں 3 جگہوں میں مجھے ڈھونڈ لینا. میدان محشر ہے کوئی کسی کا دیکھنے والا نہیں ہے. سن رہے ہو؟ یہ ہماری قوم، یہ ہماری گمراہ قوم، دامن مصطفیٰ کا نام لینے والی قوم، مصطفیٰ کے قانون کو پامال کرنے والی ہماری قوم، مصطفیٰ کا نام لے کر قبروں پہ سجدہ کرنے والی قوم، مصطفیٰ کا نام لے کر زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے والی قوم. قیامت کا دن ہوگا. سن لینا ان فاتحہ درود کرنے والوں نے اس حدیث کو کبھی نہیں سنایا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. سن لینا میدان محشر ہوگا. اسی محشر میں ابراہیم کے ابا آزر اپنے بیٹے کو ڈھونڈیں گے. کہیں گے بھیا میرا بیٹا کہیں دکھ رہا ہے؟ کون؟ آزر، جن کے بیٹے ابراہیم ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا. سارے لوگوں سے پوچھیں گے اے میدان محشر والوں کیا تم لوگوں نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ آزر اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آزر کی نظر اپنے بیٹے اسماعیل پر پڑ جائے گی، ابراہیم پر پڑے گی. آکے کہیں گے بیٹا بیٹا. ابراہیم علیہ السلام جب سنیں گے بیٹا بیٹا تو مڑ کے دیکھیں گے کہ میرا باپ مجھ کو بلا رہا ہے. سن لینا اللہ آج میدان محشر ہے. کسی مشرک کی خیریت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا آج سب کچھ وہ دیکھ لے گا. آواز لگائیں گے بیٹا بیٹا. ابراہیم علیہ السلام مڑ کے کہیں گے ابا ابا. کہیں گے بیٹا؟ کہیں گے ہاں ابا. کہا دنیا میں تیری بات نہیں مانا تھا لیکن آج میں سب کچھ مانوں گا. آج جو بھی کہو سب ماننے کے لیے تیار. کیوں؟ اللہ جب میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرے گا تو اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں جہنم کو سب کے سامنے لاؤ. اللہ کا حکم ہوگا 70,000 زنجیروں میں گرفتار کر کے جہنم کو لایا جائے گا. جہنم چیخے گی چلائے گی مردودوں کا نام لے گی تاس ناس کرنے کی آواز لگائے گی. سارے لوگوں کے سامنے جہنم آئے گی. اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. جہنم آئے گی. سارے لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے. جہنم کو دیکھ لیں گے. پھر اللہ کہے گا کہ جنت کو بھی لاؤ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور جنت کو بھی حاضر کر دیا جائے گا. اب سبوں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اللہ کے طاغیوں نے باغیوں نے
اللہ کے دشمنوں نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا جس کا انکار وہ دنیا میں کر رہے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام سے آ کے آزر بولتے ہیں بیٹا مجھے بچا لو, آج میں تمہاری ساری بات ماننے کو تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں, اپنے باپ پر رحم کھا جائیں گے, کہیں گے ابا آؤ چل کے اللہ سے بات کر رہا ہوں, تمہارے بارے میں اللہ سے بات کرتا ہوں, ممکن ہے بات بن جائے. سن رہے ہو؟ ہاں شرک کرنے والوں. مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اللہ بھائی, ان کا لقب تھا خطیب الہند, خطیب الاسلام. یہ ہماری قوم ہمارے ہندو بھائیوں کو مشرک بولتے, معاذ اللہ, اپنے کو نہیں دیکھتے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں راجستھان جلسے میں جا رہا تھا, میری ٹرین اجمیر سے گزرنے والی ہوئی تو میں نے کہا بھیا روک دینا, اجمیری خواجہ کا دربار دیکھنا ہے, دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اجمیری خواجہ کے دربار پر اتر کر کے گئے. ویسے سن لو مسئلہ ہے, کوئی بھی صاحب ایمان کسی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا ہے. ہاں اگر اس کے خاندان کی قبر ہے, ماں باپ دفن ہے, دوست احباب دفن ہے اپنے, تو اس قبرستان میں جا کے وہ دعا کرے گا, لیکن اور کسی مزار کے لیے سفر کرنا حرام ہے. بیچ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ مولانا کیوں گئے, انہوں نے کہا چل کے تماشا دیکھتا ہوں, زیارت کے لیے نہیں گئے تھے. کہا وہاں پہنچا, اور کیوں گئے, اسی دن عرس لگا تھا. جب انڈیا میں 84 یا 87 کی بات ہے, 786واں جب عرس لگا تو پورا ایشیا اجمیر میں ٹوٹ پڑا تھا, پورا ایشیا اجمیر میں ٹوٹ پڑا تھا. کیسے اس قوم کو سمجھایا جائے گا. میں اپنے بیٹے کو لے گیا لکھنؤ ایڈمیشن کرانے کے لیے, تو جس بلڈنگ میں بچے کو رہنا تھا اس کے آنر اور مالک نے کہا مولانا میں آپ کے دھرم کو بہت زیادہ مانتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہا 7 بار اجمیر جا چکا ہوں. تو آپ بتائیے میں کیا کروں گا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں 7 بار اجمیر گیا ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں مکہ چلے جاؤ. تو وہ کہتا کہ بھیا مکہ بھیج رہے ہو تو کلمہ پڑھوا لو گے. میں ایسے کہوں گا, کیوں کہوں گا زبردستی کلمہ پڑھو؟ زبردستی تو کلمہ کسی کو نہیں پڑھوایا جا سکتا ہے نا بھائی, یہ دھرم ہے, دین ہے. ہاں سب کو آزادی حاصل ہے, جس کو جو دھرم اور دین پسند آئے ادھر جا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. پوری دنیا میں یہی ہو بھی رہا ہے. تو مولانا عبدالرؤف لکھتے ہیں کہ جب میں اجمیر اسٹیشن سے اترا اور مجھ کو لے کر کے درگاہ کی طرف لے کر لوگ گئے تو میں نے دیکھا وہاں پر 15 سے 20 سال کی چھوکریاں مزار کے چاروں طرف دوپٹہ سروں سے پھینک کر اور بال پٹک پٹک کر کے دعا مانگ رہی ہیں. اس کو اردو میں ابھوانا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہ بابا سوار ہو گئے. معاذ اللہ, بابا بھی کہتے ہو اور بابا اس چھوکری پر سوار بھی ہو جائے تو بابا کی کتنی توہین ہے. معاذ اللہ, یہ قوم بولتی کیا ہے. کہا میں نے دیکھا کہ وہ چھوکریاں سینکڑوں کی تعداد میں, وہ چھوکریاں مزار کے چاروں طرف اپنا سر پٹک پٹک کے کہہ رہی ہیں کہ جو لڑکا ملے گا تو گھر جاؤں گی. کوئی لڑکا مانگ رہا ہے, کوئی لڑکی مانگ رہی, کوئی بر مانگ رہی, کوئی در مانگ رہی, کوئی گھر مانگ رہی. اس مزار پر وہ ساری کنواری جوان لڑکیاں سر پٹک پٹک کے کہہ رہی ہیں کہ جو لڑکا ملے گا تو گھر جاؤں گی, نہیں گود خالی کدھر جاؤں گی. کہ سکھیوں میں اپنے میں شرماؤں گی, کہ خواجہ تیرے در پہ مر جاؤں گی. ادھر جاؤں گی نہ ادھر جاؤں گی.
کیا میں نے دیکھا؟ انہوں نے کہا اللہ تیرا قرآن چیختا ہے، تیرا اللہ چیختا ہے کہ اللہ میں بول رہا ہوں، میں اللہ جس کو چاہتا ہوں لڑکا ہی لڑکا دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں لڑکی ہی لڑکی دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ ایک پہلوان اکھاڑا میں 10 پہلوانوں کو پٹک دے رہا ہے، لیکن اپنی بیوی کو پٹک نہیں پا رہا ہے۔ دیکھا نہیں عطا اللہ بھائی؟ میں ریئل سناتا ہوں، قصہ کہانی میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، ہم مقرر ہیں نا، ہم تھوڑا نہ کہیں گے ٹرین میں جا رہے تھے ایک مل گیا ایک مل گئی، معاذ اللہ ہزاروں ملتے ہیں۔ میرے مدرسے میں ایک مولانا شکیل احمد رؤوفی، دبلے پتلے، اگر زبردست آندھی آ جائے تو جھٹکے سے وہ گر جائیں گے، لیکن ہر 15 مہینے میں ان کے گھر میں عقیقہ ہوتا ہے، سن رہے ہو؟ 15 مہینے میں عقیقہ ہو جاتا ہے، دبلا پتلا، ہواؤں کے جھٹکوں سے گر جانے والا۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں پہلوانی نہیں چلتی ہے، وہاں کا اللہ کا انعام ہی چلتا ہے۔ اللہ جسے انعام دیا جھٹکا کھانے والا جیت گیا، اور جس کو انعام نہیں ملا وہ پہلوان وہاں پر ہار گیا۔ مل صاحب ایسے مولویوں کے تو بہت بچے ہوتے ہیں، نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب پڑھ کر کے یہ مولوی چلے جاتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی مولوی نہیں ملے گا۔ اس دیش کی آبادی کو ہماری حکومت سمجھ نہیں پا رہی ہے، ان مولویوں پر پابندی لگانی چاہیے۔ 10 بچے 12 بچے 15 بچے، اگر مولویوں کو نکال دیا جائے، اب اس علاقے میں تو کم مولوی ہے، سدھارتھ نگر میں بہت زیادہ، اگر سدھارتھ نگر کے مولویوں کو نکال دیا جائے تو آدھی جنریشن مولویوں سے ہے اور آدھی جنریشن عام پبلک سے۔ دعا پڑھ کے جاتے ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، تو میدان محشر ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو لے کر، میرے عزیزوں تم نے ان لنگوٹی پیروں کو پیر بنایا ہے، تم نے ان ننگوں کو اپنا پیر بنایا ہے، تم نے طوطا مینا کو اپنا پیر بنایا ہے، تم نے ڈھولک والے کو اپنا پیر بنایا ہے، تم نے گھنگرو والوں کو اپنا پیر بنایا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، جن پیشانی کی نشانوں کا سجدہ سجدے میں جا کے ملتا ہے، وہاں تم نے یہ اعتماد نہیں کیا ہے، تم نے ان جھوٹی مزاروں والوں پر جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، یہ نشیڑی، یہ گجیری، یہ بھگیڑی، یہ آبروں سے کھیلنے والے، انہیں تم پہنچا پیر سمجھتے ہو، تم نے ان پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر یہ اعتماد نہیں کیا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ اگر نہ دے تو پوری دنیا کسی کو ایک کانی لڑکی بھی نہیں دے سکتی ہے۔ اور آج دیکھنا میدان محشر میں پکڑ کر کے دامن میں چل جائیں گے، کام دوزخ کے کریں اور جنت کے ہوں امیدوار، قصر جنت تو بنی ہے پارسا کے واسطے۔ اللہ نے اپنی جنت بنائی ہے، اے دھمائی مئو کے رہنے والوں، اللہ کی قسم تمہارا پیغمبر بولا ہے، اللہ آخری آدمی جو جنت میں جائے گا کہ اب اس کے بعد کوئی جنت میں جانے والا نہیں، اللہ اس آخری آدمی کو جنت میں اتنی بڑی جنت دے گا جہاں تک اس کی آنکھ کی روشنی جاتی ہے، بلکہ اس کے 10 گنا یہ آخری آدمی کو دے گا۔ اپنی بلڈنگوں پر ناز کرنے والوں، 6 مہینہ پینٹ نہ لگاؤ تو بارش اس کے گازا پاؤڈر کو دھل دیتی ہے، تمہارے مکانوں کے رہ جاتا ہے۔ اللہ نے سننا، اللہ نے اپنے جنت کے مین گیٹ پر بورڈ لگوا دیا ہے،
کہ مشرکین کے لیے نو انٹری، کیا بورڈ لگا ہے؟ نو انٹری، مشرکین انٹری نہیں کر سکتا ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم سننا، ایمان تازہ کرنا، محشر میں ہوگا کیا کیا؟ اللہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو لے کر کے جائیں گے، اللہ کے قریب پہنچیں گے، آواز لگائیں گے اللہ، اللہ اپنے خلیل کی آواز سنے گا، کہے گا بولو میرے خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ تیرا خلیل ذلیل ہو گیا، آپ تیرا خلیل ذلیل ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے ابراہیم، اللہ اپنے خلیل کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ آج تمام لوگوں کے سامنے تیرے خلیل کا باپ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کون کھڑا ہے؟ اور دھماکہ والو غور سے سننا، ایک ایک جملہ جو بولتا ہوں بڑا تحقیقی جملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر کہ ان کا لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد اس زمین پر جو بھی نبی اور رسول آیا انہی کی نسل کا ہے۔ سن رہے ہو؟ ان کے آنے کے بعد ایک بھی نبی اور رسول ان کی نسل سے ہٹ کر نہیں آئے۔ 50,000 نبی اور رسول انہی کی نسل سے آئے۔ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا رسول آج اپنے باپ کو لے کر کھڑا ہے، میدان محشر میں لے کر کھڑا ہے، اللہ سے کہہ رہا اللہ اپنے خلیل کی عزت بچا لے۔ اللہ کہے گا اے میرے خلیل میں تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ ابراہیم کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ تمام کے سامنے میرا باپ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بات کرتے رہیں گے، ایسا مائک لگایا ہے کہ کھڑا ہو کے سمجھاؤں تو سمجھا نہ پاؤں، پورا ایک دم جیسے جانور کا ہوتا ہے بیریئر، نہ کہ آگے نہ بڑھنے پائے، وہی بیریئر ہے۔ نہیں رہنے دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوں گے اور بغل میں ان کا باپ کھڑا ہوگا، جہاں سے وہ اللہ سے بات کر رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا نہیں میں تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، فکر مت کرو، عزت تمہاری نہیں جائے گی۔ اتنے میں کیا دیکھیں گے کہ ان کا باپ جہاں کھڑا ہے ان کا باپ غائب ہو گیا، ان کا باپ غائب ہو گیا، اور باپ کی جگہ پر ایک بچو جانور کھڑا ہوا ہے۔ اللہ ابراہیم خلیل الرحمن کے باپ کی شکل ایک بچو جانور کی شکل میں کر دے گا، اور فرشتے اس کی لمبی لمبی ٹانگوں کو پکڑ لیں گے اور کھینچ کر کے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میدان محشر میں جو جس گروپ کا ہوگا، اے بھیا سن لو، دمائی جمعہ لو، ہر آدمی کا گروپ ہوگا، اس لیے اچھے دوستوں کو چن لو، ورنہ یہاں نہیں تو محشر میں قلعی کھل جائے گی کہ بھیا یہ کس گروپ کا تھا۔ سارے لوگ گروپوں میں بیٹھے ہوں گے، الگ الگ لوگ ہوں گے۔ بخاری کی روایت، ایک بات اور سن لو، اللہ خود بخود حساب نہیں کرے گا، پبلک کروائے گی۔ کون کروائے گا؟ پبلک خود حساب کروائے گی۔ محشر کی گرمی اتنی ہوگی کہ زبانیں نکل کر کندھے پر آ جائیں گی، ایسے کندھے پر زبانیں چلی آئیں گی، اور جب گرمی سے لوگ بیاکل اور پریشان ہو جائیں گے تو بخاری کی حدیث ہے اللہ پبلک کے دل میں بات ڈال دے گا کہ حساب ہو جائے، چاہے آر ہو یا پار ہو، چاہے جہنم میں جائیں یا کہاں کہیں جائیں، مگر یہ گرمی برداشت نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ بات ڈالے گا، وہ لوگ اب محشر میں ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ اللہ کے سامنے کس کو لے کر کے چلا جائے، جو اللہ سے کہہ دے حساب لینا شروع کر دے۔
لوگ ایک ساتھ نکل کر کے جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے بابا آپ انسانوں کے باپ ہو، چلو اللہ سے کہہ دو کہ اللہ حساب کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ہمت نہیں ہے آدم میں، کہا نہیں جرأت کر پاؤں گا، جنت میں داخل کیا تھا، میوہ کھلایا تھا، کہا تھا یہاں مت جانا، وہی چیز مجھ کو یاد آ رہی ہے، کھٹک رہی ہے۔ صبح شام غلطیاں کرنے والوں، ایک بھول کی وجہ سے آدم اللہ کے سامنے نہیں جا رہا۔ سن رہے ہو؟ تصل الذنوب، شاعر بولتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد انسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ شاعر کہتا ہے اے انسانوں، گناہ پر گناہ کر رہے ہو اور کہتے ہو جنت ملے گی، تم بابا آدم کا قصہ بھول گئے، ایک چوک کیا جنت سے بھگا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، جرأت نہیں، میں نہیں جا پاؤں گا۔ وہ لوگ آئیں گے نوح پیغمبر کے پاس، نوح پیغمبر کہیں گے جرأت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سارے نبی انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ آخر میں آپ کا نبی حبیب اللہ، محب اللہ، محبوب اللہ، تمہارے پیغمبر کے پاس معاشر والے آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کہیے، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں لوگوں کے کہنے پر چلوں گا اور جا کر مقام محمود میں پہنچوں گا۔ مقام محمود وہ مقام ہوگا جس کو اللہ اپنے حبیب کو عطا کرے گا، جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کرے گا۔ آپ جائیں گے اور مقام محمود میں خود بیان کر رہے ہیں میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اور آگے کیا بولتے ہیں؟ آپ کے نبی بولتے کیا ہے کہ میں سجدے میں گروں گا تو اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جناتوں اور انسانوں میں سے ویسی تعریف کسی نے کبھی کی نہیں۔ اتنا بڑا چیلنج پیغمبر کی زبان سے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی تعریف کروں گا اور بیچ میں پیغمبر لگا رہا، اللہ سے مانگنا ہو تو پہلے سجدہ کرو، اللہ سے سوال کرنا ہے تو پہلے نفل پڑھو۔ میری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لو، آپ کو کچھ ضرورت ہو تو آپ وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں گرو اور سجدے میں گر کر پھر اللہ کو پکارو، تمہاری پکار ضائع نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ سنت چھوڑ دیے، آپ نے امت کو بیان کر دیا کہ میں جاؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر کر اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی تعریف جنات اور انسان میں سے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد سر اٹھاؤ۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، میرے محمد تیری عاجزی میں نے سن لیا، تیری پکار کو میں نے سن لیا، میرے پیارے آگے اب کچھ مت کہو، سر اٹھا لو، آگے کچھ مت کہو، سر اٹھا لو۔ ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ۔ اشفا تشفا، ارے سن رہے ہو کہ رامائن بند کرو؟ سن رہے ہو بھیا؟ ارے کچھ بولو گے؟ آگے والوں سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ ہاں سنو، جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے تقریر بند کر دوں گا۔
اب یہ دعا کرو کہ صبح تک جنت کا دروازہ آئے ہی نہ، آئے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے کہا، ایک استاد لڑکے کو پڑھا رہے تھے کہ پوچھا کہ روزہ کب کھلتا ہے؟ تو نہیں بولا، کہا جب سورج ڈوبتا ہے۔ تو لڑکا تھوڑا بڑی عقل کا تھا، کہا استاد جی اگر سورج ڈوبے ہی نہ تب کیسے روزہ کھولے گا؟ جب سورج ڈوبے گا ہی نہیں۔ اب میں نے کہہ دیا کہ جنت کے دروازے پہ پہنچا کے تقریر بند کروں گا، اب آپ دعا کرو گے کہ رات بہت آتی ہے، ایک بار دعا ہے کہ یہ رات رات ہی رہے، کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ تو میں کر کیا لوں گا؟ سننا اس کا کام ہے، بریک لگا دے رات کے منٹوں پر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آواز آئے گی ارفراست، سر اٹھاؤ، اشفاق شفا، سفارش کرو تمہاری سفارش سنی جائے گی۔ سل توتا، مانگو تم جو مانگو گے دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا لا کر ترازو لگاؤ۔ یہ سب سسٹم چل رہا ہے معاشر کا، ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ لاؤ ترازو لگاؤ۔ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم انصاف کے ترازو کو لگائیں گے۔ ترازو لگ گیا۔ اور ایک بات بتا دوں گما اجماع والوں، دنیا میں حاکم ہے، حاکم ہوتے ہیں۔ اللہ نے تیسرے پارے کے سورہ 3 میں اپنے آپ کو احکم الحاکمین کہا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کا حاکم، آپ لوور کورٹ سے نکل کے ہائی کورٹ چلے جاؤ، وہاں ہار جاؤ، چیلنج کر کے سپریم کورٹ میں چلے جاؤ، سپریم کورٹ میں جاؤ، وہاں سے جیت جاؤ تو صدر جمہوریہ ہے۔ وہاں کورٹوں میں آپ کے، ہمارے یہاں کورٹوں میں فیصلہ وکیلوں کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک قتل کرنے والا اگر اس کا وکیل اور لائر بڑا ہے تو اپنے قاتل کو جتا دیتا ہے، اور جو مارا گیا اگر اس کا قاتل کمزور ہے، اس کا اگر کمزور ہے تو جو قتل کیا گیا ہے وہ کیس ہار جاتا ہے۔ وکیلوں کے بیان پر جج فیصلہ دیتا ہے، وکیل کا بیان، لیکن اللہ ایسے فیصلہ نہیں دے گا۔ اللہ ترازو لگوائے گا، اللہ آڈیو منگوائے گا، آڈیو یہ ریکارڈنگ منگوائے گا۔ ما یلفظ من قول، سب قرآن میں موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بولتا ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرنے بیٹھے گا تو اللہ آڈیو منگائے گا، اللہ ویڈیو منگائے گا، اللہ تولوائے گا۔ کتنا سسٹم ہوا؟ آڈیو ویڈیو نیکیوں کا تولنا۔ آئے گا اللہ کے سامنے، ایک آدمی آئے گا، اللہ فرشتوں سے سوال جواب کروائے گا، فرشتوں سے سوال جواب کروائے گا۔ وہ کہے گا یہ جو فرشتے لکھ کے آئے ہیں یہ غلط ہے۔ کیا کہے گا؟ یہ جو لکھ کے دکھا رہے ہیں نہیں مانوں گا۔ کہے گا اچھا ٹھیک ہے سائڈ میں رکھو، یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ وہ سوچے گا دنیا والی پنچایت ہے نا، اس کونے سے اس کونے والے کو آنکھ مار دیا اور مظلوم پنچایت ہار گیا۔ یہی تو ہوتا ہے، حق کو ناحق کر دیا۔ جب ہاتھ آئے 150، ان کے دل میں خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں، وہ دنیا کی کورٹ اور کچہری سمجھے گا، اللہ کے سامنے انکار کرے گا۔ اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ یہ بہت زیادہ بول رہا ہے، کہے گا بہت بولتا ہے، اس کے منہ پہ تالا لگا، بہت بولتا ہے۔ کیا کہے گا؟ تالا لگا، منہ پر تالا لگا دے گا۔
اور گھمائی والوں اعجاز بھائی ایک سوال کروں جواب دے دیں گے آپ؟ کون سی چیز بولتی ہے؟ کون سی چیز بولتی ہے؟ نسیم صاحب آپ بولیے، بزرگ آدمی کیا بولتی ہے؟ زبان نا؟ اور آج یہ مولوی بولتا ہے کہ زبان نہیں بولتی ہے، زبان نہیں بولتی۔ آپ کہو گے کہ تو پاگل مولوی حساب ہو گئے، پوری دنیا کے انسانوں کی زبان بولتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں زبان نہیں بولتی ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، میں دلیل کی روشنی میں بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ جب وہ آدمی بار بار جھوٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے منہ پر تالا لگاؤ، تالا لگ جائے گا۔ اللہ اشارہ کرے گا ہاتھ کی طرف، پیروں کی طرف، اس کے ہاتھ اور پیر بولنا شروع کر دیں گے، اس کے ہاتھ اور پیر بولنا شروع کر دیں گے۔ جب سب اگل دیں گے تو اللہ پھر منہ کا تالا کھلوا دے گا، تو کہے گا اپنی زبان سے اے میرے ہاتھوں پیر، تمہیں کو بچانے کے لیے تو میں یہ سب مکاریاں کر رہا تھا، اسی لیے سن لو، اگر زبان بولتی تو یہ گال کا گوشت بھی بولتا، اگر زبان بولتی تو پیٹ اور پشت کا گوشت بھی بولتا، اگر زبان بولتی تو پورے جسم کے گوشت بولتے۔ بولتی کیا ہے؟ اللہ کا حکم بولتا ہے۔ اللہ نے اس گوشت کو حکم دے دیا بولنا، زبان نے بولنا شروع کر دیا، اس کو حکم دے دیا سونگ، اس نے سونگنا شروع کر دیا، اس کو حکم دے دیا سننا ہے، اس نے سننا شروع کر دیا، اور قیامت کے دن اللہ اسی پردے کو ہٹا دے گا کہ جس کو ہم نے اور آپ نے سمجھا نہیں، زبان پر تالا لگا کر کے کہہ دے گا ہاتھ اور پیر تم بولو، وہ بولنا شروع، انکار کرے گا۔ نمائش مو والو چھکا چوا پر تالی لگاتے ہو کہ نہیں؟ او چوا لگ گیا، بوڑھا بوڑھا ہے، او چھکا مار دیا، او بہت بھاری بیٹسمین آ گیا ہے نا، تالی کو مارتے ہو نا۔ قیامت کا دن ہوگا، میں سب اسلام سمجھا رہا ہوں، اور دنیا میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں نا، یہ ڈرامے سب تمہارے اسلام کی تعلیمات کو تم کو سمجھاتے جائیں گے، تمہاری آنکھ کھلتی جائے گی، اس سے دین سمجھ میں آئے گا۔ کرکٹ ہے نا، بالر نے بالنگ کیا، جا کے تینوں لکڑی کے سامنے کھڑا تھا، گیند پیر سے ٹکرائی، اپیل کیا، LBW، امپائر نے انگلی اٹھا دی۔ اب بیٹسمین نے کہا میں تیرا فیصلہ نہیں مانوں گا، اس نے ایسے کیا، یہ اشارہ ہے کہ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کے قریب میں جو امپائر ہے، میں تھرڈ امپائر کا فیصلہ چاہتا ہوں، ایسے بولتے ہیں نا۔ ارے میں مولوی ہوں، بچپن میں دیکھتا تھا، اب نہیں دیکھ رہا ہوں، خالی ایک آدھ ملک کا میچ دیکھتا ہوں بس، جب ہماری انڈیا ٹکراتی ہے تب میں میچ دیکھتا ہوں۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ غور سے سننا، سمجھا کیا رہا ہوں، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا نہیں، تو کھڑے ہوئے امپائر نے کہا ایسے کہ ذرا سلو موشن میں دکھاؤ۔ اب وہ گیند جو 150 کی سپیڈ میں چلی تھی، اس تھرڈ امپائر نے 10 کلومیٹر کی سپیڈ میں چلایا، اور چلاتے 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 لے جا کے اس کے پیڈ سے ٹکرایا، پھر پیڈ کو ہٹا دیا، گیند جا کر کے اسٹک میں ٹکرا گئی۔ اس نے کہا گراؤنڈ امپائر کا ججمنٹ صحیح تھا، اس لیے اس نے پھر انگلی اٹھائی، سمجھ رہے ہو؟ آؤٹ ہو گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہوگا، آج دنیا میں ایک امپائر تھرڈ امپائر کو اشارہ کرتا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں جب آدمی انکار کرے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا سلو موشن میں دکھاؤ، تھرڈ امپائر والی فلم دکھاؤ، تھرڈ امپائر والی اسے فلم دکھاؤ۔ وہ اب دیکھے گا کہ میں اپنے مکان سے نکلا، پڑوسی کے مکان کے دروازے پر گیا، ڈپلیکیٹ کنجی لگائی، تالا کھولا، اندر گیا، بریف کیس توڑا، زیور نکالا، بیوی سوئی تھی، خنجر مارا۔ سلو موشن میں چل رہا ہے، سلو میں بچنا نہیں۔ اور گھمائچ منہ والو جان لو،
یہ جو چل رہے ہو کر رہے ہو، تمہارے بستروں کے بیڈ شیٹ بھی قیامت کے دن بولیں گے کہ ان بیڈ شیٹ پر تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، جس کو آرڈر دے گا گواہی دینے کے لیے وہی چیز کھڑی ہو جائے گی اور وہ گواہی دے گی۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا، سارا ثبوت بندے کو دکھا دے گا۔ کس کو؟ اب ایک امید کی بات سنا دیتا ہوں، تھوڑی امید بن جائے گی۔ اقبال صاحب نے بڑا ٹائٹ معاملہ کر دیا ہے، کیا ہوگا محشر میں؟ اللہ جس کو جنت میں داخل کرے گا اس کو کہے گا جا جا، پوچھے گا نہیں، کہے گا جانے دو جانے دو۔ ارے جیسے جاتے ہو کسی ادھیکاری کے ہاں پہچان کا ہوتا تو کہتا ہے یار مت چلو، جانے دو جانے دو۔ اللہ اپنے جس بندے کو جنت کے اندر داخل کرنا چاہے گا اس سے مناقشہ نہیں ہوگا، اس کو کہے گا جانے دو جانے دو۔ فمن نوقش فقد زحزح فی النار، جس سے پوچھ لیا جائے گا وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حساب و کتاب احکم الحاکمین بیٹھا ہے، کیونکہ جہنم کا فیصلہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو جائے گا جہنم میں جانے والا۔ اس لیے تمام اینگل سے اللہ فیصلہ بندے کو دکھا دے گا کہ یہ فیصلہ سب کچھ تیرے حق میں صحیح ہو رہا ہے۔ سارے لوگ نیکوں کے داہنے ہاتھ میں نام عمل اور ترازو پر وہ انصاف کا ترازو، اگر یہ ایک ذرہ بھی نیکی زیادہ ہوگی تو کانٹا جھک جائے گا، اللہ وہاں دکھائے گا۔ یہ سب ہونے کے بعد پھر اللہ جہنم کے اوپر ایک پل لگوائے گا۔ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، جہنم کے اوپر ایک پل لگوائے گا جس کا نام پل صراط ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پل صراط۔ اور اللہ قرآن میں کہتا، میں نے کہا سارے دلائل موجود ہیں، انکم الا واردھا، اللہ کہہ رہا ہے میں تمام کو اس سے گزرواؤں گا۔ سارے نبی، سارے ولی، ان کے ماننے والے، ساری پبلک کو اسی پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ وہ جہنم کے اوپر لگے گا۔ کہاں؟ جہنم نیچے ہے اور پل اس کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کا نبی فاطمہ سے بولا تھا نا کہ بیٹا میدان محشر میں جب اپنے ابا کو ڈھونڈنا تو جہاں نیکی وزن ہوگی وہاں دیکھ لینا، وہاں نہ ملوں گا تو جہاں تولی جائیں گی وہاں دیکھ لینا، وہاں نہ ملوں گا تو پل صراط کے پاس دیکھ لینا، ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب سارے نبیوں کو لے کر پل صراط کے بغل میں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جس کا ایمان بڑا ہائی پھائی ہوگا وہ بجلی کے چمکنے کے مانند گزر جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک وہ پل صراط ہوگا۔ وہاں گزریں گے لوگ، اور اللہ کے نبی، ہمارا نبی تمہارے لیے دنیا میں رویا اور محشر میں بھی پریشان ہے۔ پل صراط کے بغل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور انبیاء کے درمیان کھڑے ہو کر گزرنے والے گزرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ گزرنے والوں کو بچا لے، گزرنے والوں کو بچا لے، گزرنے والوں کو بچا لے۔ یہ دعا کریں گے آپ، انبیاء آمین آمین کہیں گے۔ آخری آدمی جو پل صراط پار کر رہا، جو ویسے ہوں گے لٹک کے سیدھے جہنم میں گر جائیں گے، جتنے بدکار ہوں گے گزریں گے وہیں سے جہنم میں چلے، کچھ کرنا نہیں ہوگا، سسٹم ایٹومیٹک ہوگا، سارا سسٹم ایٹومیٹک، گزریں گے بدکار جہنم میں، اچھے لوگ پار کر جائیں گے۔ آخری آدمی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ آخری آدمی جو پل صراط پار کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، کہا وہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ منظر اپنے حبیب کو دکھا رہا ہے۔ کہا آخری آدمی جو پل صراط پار کر رہا ہے وہ پل صراط پر آئے گا اور چلے گا، گر جائے گا، پکڑ کر لٹک جائے گا، پھر سنبھلے گا، پھر چلے گا، پھر گر